کل میں نے حامد خان صاحب ہمارے شو پہ تھے اور میں نے ان سے پوچھا آپ کے اس بیان کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ میں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا شیر افضل صاحب کے بیان کی, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کل ہی عمران خان نے جو 2-3 فوکل پوائنٹ کیے ہیں کہ آپ سے ملاقات کریں گے, آپ کے حوالے سے بات کریں گے, اس میں آپ کا نام بھی ہے. تو حامد خان اور میری نہیں لگتی ہے, تو میں بھی اس کی بیان کو نہیں بنتی ہے, لگتی ہے, مجھے صحیح لگتا ہے. نہ بنتی ہے نہ لگتی ہے, نہ میں بھی اس کی بیان اور ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں. آگے چلے. بڑے سینئر لائر ہیں, سینیٹر بننے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کے. بس سینیٹر بن گئے کافی ہیں. آپ کی پارٹی میں کل نعیم پنجوتا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لائرز گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ باہر نکلے, ہم سر پہ کفن باندھ کے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے تیار ہیں. دیکھیں آپ حامد خان صاحب اگر میری ذات کے حوالے سے بیان دیں گے, یہ بات خان نے منع کی ہوئی ہے اور ان کو پرہیز کرنی چاہیے, اور اگر وہ دیں گے تو لازماً جواب تو ملے گا ان کو اور کسی کو ملے گا. تو لہٰذا پارٹی کے ڈسپلن میں یہ مناسب ہے, ان چیزوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے. اچھا, ابھی آپ نے بڑی اہم بات کی, آپ نے کہا جب شوکت عزیز صدیقی صاحب یہ بات کر رہے تھے اور بینچ فکسنگ کے حوالے سے, تو آپ اس وقت ان کی حمایت کر رہے تھے. تو اس وقت دیکھیں, اس وقت نون لیگ کے لیے مشکلات تھی اور بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف تھی. آج آپ کے لیے مشکلات ہیں تو بینیفیشری اس میں اوبویسلی نون لیگ ہے. کرنے والے ایک ہیں, ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اتنا آگے بڑھ کے اس کی شفاف تحقیقات کیسے کریں. میں نے کہا کرنے والے ایک ہیں, اس وقت بھی یہی تھے, آج بھی وہی ہے. یہ معنی نہیں رکھتا ہے کون بینیفیشری تھا, معنی یہ رکھتا ہے کہ یہ تسلسل ہے. تو اس وقت آپ کی پارٹی خاموش تھی. آج یہ بھی اگر آپ کو گلا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کوئی غیر جانبدار کمیشن نہیں بنایا, تو آپ بھی اس وقت خاموش تھے, تو یہ بھی یہی عمل دہرائیں گے پھر. نہیں, پارٹی خاموش, اس طرح کوئی لیٹر نہیں آیا تھا, اس طرح کوئی ایکشن بھی پروپوز نہیں ہوا تھا. صدیقی صاحب جو ہیں اس کی بات یہ 100% درست ہے کہ ان معاملات میں ہمیشہ سے مداخلت ہوتی آئی ہے, اور یہ لیٹر جو ہیں یہ خان اسپیسیفک کہہ رہا ہے, ٹیریان کیس کا حوالہ دے رہا ہے. جی 2 سالوں میں ایک ہی ہائی کورٹ اور اس کے زیر تحت جو عدالتیں ہیں وہاں پہ 2 مختلف قسم کے انصاف کے معیار روا رکھے گئے ہیں. نواز شریف, اس کے اہل خانہ, خاندان, بچے, بھائی اور زرداری صاحب اور جو ان کی فیملی مقصود چپڑاسی تک, سب جو ہیں ان 1.5 سالوں میں بری ہو گئے تمام ہر قسم کے الزامات سے. اور انہی 1.5 سالوں میں جناب علی توشہ خانہ بھی فٹ ہو گیا, یہ عدت کیس بھی فٹ ہو گیا, سب میں دڑا دڑ سزائیں ہوئی خان صاحب کو. وہ باہر ہیں, ہم اندر ہیں, ہم الیکشن جیتے ہیں, تمام عدلیہ کو پتہ ہے, یہ جج صاحبان پوری سپریم کورٹ کو علم ہے کہ ہوا کیا ہے. اور شیر مورد صاحب, اس پورے معاملے میں یہ جو ججز کا خط آیا ہے, کیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی کوئی کردار ہے؟ کیونکہ اعظم نذیر طارق صاحب نے 2 روز پہلے یہ کہا شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کردار ہے وہ بھی بہت جلد سامنے آئے گا, اور کل ہم نے اسی حوالے سے عطا اللہ طارق صاحب سے بھی بات کی تھی. نہیں, پی ٹی آئی تو وکٹم ہے اس انٹرفیئرنس کی, کیونکہ وہ دیکھیں ہمارے کیسز جو ہیں ان میں سے 6 جج صاحبان میں سے کس کے پاس خان صاحب کا کیس لگا ہے؟ یہ تو تب کہیں نا کہ ہم کوئی پی ٹی آئی کا اس خط سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, پی ٹی جس کا آئی دعویٰ اعظم نذیر طارق صاحب کر رہے ہیں کہ وقت آنے پہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی. وقت آنے پر تو یہ بھی نظر آئے گا کہ طارق صاحب خود فارم 47 کی پیداوار ہے, اور انہوں نے تو خیر الیکشن ہی نہیں لڑا. نہیں, وہ اعظم نذیر طارق کی بات کر رہا ہوں, عطا اللہ طارق صاحب نے لڑا ہے. ہاں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اعظم نذیر طارق صاحب منسٹر لا جو ہیں وہ تو ایک وکیل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ گرمی سردی انہوں نے سب دیکھی ہوئی ہے. ان جیسے اسٹیچر کے آدمی سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایسے سنگین حالات میں عدلیہ اور ایگزیکٹو کے ان معاملات میں وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, عدلیہ کی آزادی کے لیے. کل اسد کیسر صاحب کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اس کو جو فنڈز ملنے تھے وہ نہیں ملے, وہ جو اپوائنٹمنٹس ہونی تھی وفاق کی جانب سے ان کی مرضی کی نہیں ہو رہی ہے. تو اس وقت جو ہے ہمیں مزاحمت کی سیاست کرنی چاہیے, مفاہمت کی سیاست نہیں کرنی چاہیے, اور وفاقی حکومت سے تمام انگیجمنٹس کو ختم کر دینا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہی کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی صوابدید پہ چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ ہم ان کی جگہ نہیں ہیں. ان کو علم ہے صوبہ کس طرح چلانا ہے. لیکن پارٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ پارٹی پالیسی تو مزاحمت پہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, احتجاج پہ, مزاحمت پہ. جی, لیکن جہاں تک صوبے چلانے کا عمل ہے وہ وزیر اعلیٰ بہتر سمجھتا ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں کس طرح. البتہ پینگے بڑھانا, دوستیاں کرنا, فوٹو شوٹ, یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ملاقات کر لیں, فوٹو نہ کھنچوائیں. نہیں, ملاقات بھی اگر ہوتی ہیں, فوٹو بھی کھینچتے ہیں, دیکھیے ہمارے بیچ پیار محبت کی پینگے بڑھانے کے کوئی جواز ہی نہیں ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. کام سے کام رکھیں.
کم بس بالکل عمران خان سے کیونکہ آپ کی بڑی فریکوینٹ ملاقات ہوتی ہے، ان کی کیا ڈائریکشن ہے علی امین گڈا صاحب کو؟ ایگزیکٹلی یہی ڈائریکشن ہے خان صاحب کی، سب کو، اور علی امین صاحب کے لیے بھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ورکر ہمارے چھوٹے سے فیل کا بھی جہاں پہ وہ یہ دیکھے گا کہ ہم کوئی جپیاں ڈال رہے ہیں، کوئی ہم آؤٹ آف دا وے پروٹوکول دے رہے ہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، زیادہ فرینڈلی ہو رہے ہیں ان سے، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ فرینکلی قطعاً نامنظور خان صحیح، کو۔ لیکن جو صوبے کے معاملات کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں وفاق کے ساتھ، وہ جاری رکھیں۔ وہ بزنس ہے اور وہ بزنس جاری رہے۔ صحیح ہے، لیکن فی الحال مزاحمت کی سیاست ہی عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے۔ جی، عید کے بعد آپ دیکھیں گے، قوم دیکھے گی کہ انشاءاللہ قیدی 804 کی آزادی کے لیے نمبر 1، نمبر 2 یہ اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے، فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے، اور یہ آنریبل جج صاحبان کے اس لیٹر کے بعد عدلیہ کی حقیقی آزادی کے لیے یہ احتجاج ہوگا۔ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، لیکن جو راستہ ہے، چاہے وہ آپ کے رگنگ کے حوالے سے ہو یا عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہو، وہ تو عدلیہ کے ذریعے حاصل ہوگا۔ یہ کیسی سیاسی ہے، اور یہ جو نواز شریف کی رہائیاں ہوئی ہے، یہ بھی تو عدلیہ کے ذریعے ہوئی ہے نا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا جی، کہ یہ جو ایڈجوڈیکیشن ہوئی ہے یہ بھی، اور کتنی جلدی ہوئی ہے۔ اس کے لیے تو حالات بدل گئے، ان کے تعلقات بدل گئے۔ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، اس سے حالات و تعلقات تو نہیں بدلیں گے آپ کے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان اگر نکل گیا، ہاں، پھر اور پاکستان نکل گیا اور احتجاج پہ آ گیا، جی، تو تعلقات بحال ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیے پاکستان میں سب کچھ پاور پالیٹکس کی تابع ہے۔ آپ حکومت میں ہیں تو اپوزیشن ہر وقت جو ہے دھکے کھاتی ہے۔ آپ کسی بھی گورنمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ جب سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے بڑی تعداد پہ، تو جو سیاسی ماحول ہے وہ فیوریبل ہو جائے گا۔ اس وقت جو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہے، میرا اس میں خیال بدلاؤ آئے ہے گا۔ لاکھوں لوگ جب سڑکوں پہ نکلیں گے نا، تو فیصلہ پھر وہی لوگ کریں گے، بات عدالتوں کی پھر بس کی نہیں رہے گی۔ صحیح۔